آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ اب آپ اشفاق امین سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے واشنگٹن ڈی سی کے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ سے ملاقات کر کے ان کے ساتھ باہمی مفاد کے کئی معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ممالک آپسی تعلقات کے مزید فروغ کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ مودی نے کہا کہ وہ ٹرمپ کے ساتھ تعاون کر کے بھارت اور امریکہ کی ترقی کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے فنکاروں نے اپنے فن، روایتی موسیقی، تھیٹر، سنیما اور اپنی ادبی کاوشوں سے ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے جذبے کو دوام بخشا ہے۔ انہوں نے کل ابھینو تھیٹر جموں میں جشن جموں کشمیر کا افتتاح کیا، جو کہ نیا جموں کشمیر میں ایک نئی امید کا جشن ہے۔ اس پروگرام میں مختلف فنون سے تعلق رکھنے والے قریب 350 فنکار شرکت کر رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر نے اس موقع پر فنکاروں اور ان کے کنبوں کی بہبودی کے لیے انتظامیہ کی طرف سے مناسب اقدام کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ جموں کشمیر میں گزشتہ کئی روز سے جاری بجٹ سے پہلے کی مشاورت کے سلسلے میں میٹنگوں کا انعقاد اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ کل شوپیاں اور کپواڑہ اضلاع کے عوامی نمائندوں اور ضلع افسروں نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے پری بجٹ صلاح و مشورہ کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے 2019 کے پلوامہ حملے میں جاں بحق ہوئے اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وادی میں شب برات کی مقدس تقریب عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ اس سلسلے میں فرزندان توحید نے شب بیدار رہ کر اللہ کے حضور میں توبہ و استغفار کیا۔ وادی میں شب برات کی سب سے بڑی تقریب آثار شریف درگاہ حضرت بل میں منعقد ہوئی، جہاں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے روح پرور مجالس میں شرکت کی۔ شب برات کے موقع پر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری، صحت کی وزیر سکینہ یتو، زراعت کے وزیر جاوید احمد ڈار اور آئی جی پی کشمیر وی کے بردی نے عوام کو مبارکباد پیش کی ہے۔ خواتین کو ہر سطح پر بااختیار بنانے کے لیے سرکار کی طرف سے کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اس کے لیے الگ الگ نوعیت کے خصوصی پروگرام بھی متعارف کیے گئے۔ غورطلب ہے کہ خواتین مختلف شعبوں میں لگاتار اپنی کامیابیوں کی کہانیاں درج کر رہی ہیں۔ اس سلسلے میں کشمیر یونیورسٹی کے سینٹر فار وومن اسٹڈیز کی سینئر اسسٹنٹ پروفیسر شازیہ ملک نے آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا، سوسائٹی میں جو جینڈر جسٹس ہے وہ نہیں ہے، جو ایک بیلنس ہوتا ہے، کس طرح سے ڈسٹریبیوشن آف ورک ہوگا وہ نہیں ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ جب تک آپ وہ نہیں کریں گے تب تک ویمن اس طرح کے چیلنج کو فیس کرتی رہے گی۔ نیشنلی یہ دیکھا گیا ہے کہ ویمن زیادہ تر اپنی جابس چھوڑ دیتی ہیں کیونکہ اٹس ناٹ ایزی ٹو بیلنس بوتھ دا تھنگ۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے کہ ویمن کو اور مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی چیلنج ضرور ہے لیکن ان کو اوور کم بہت عورتوں نے کیا ہے۔ کلگام میں غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق قانون کے تحت پولیس نے ایک تابحال 2 منزلہ مکان کو سرب مہر کر دیا ہے۔ پولیس پریس نوٹ میں کہا گیا ہے کہ صفدر علی ڈار نامی شخص کے نام پر درج یہ مکان ملیٹنٹوں کی طرف سے استعمال کیا جا رہا تھا۔ ادھر جموں کشمیر پولیس نے گاسو حضرت بل کے جاوید احمد وانی نامی ایک منشیات فروش کی رہائش جائیداد کو سرب مہر کر دیا ہے، جس کی مالیت 18 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے۔ درجہ حرارت سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت -1.3 ڈگری، جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6.7 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلیٹن دن میں 12:30 پر اردو میں نشر ہوگا۔ ہمیں دیجیے اجازت، خدا حافظ۔